بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا خطبہ وغیرہ اور چند ضروری باتیں آپ سے کی کہ علم نحو کو حاصل کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے، اس کے بعد ہی پھر علم نحو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتایا کہ عربی زبان کے مفردات کو یاد کرنے کے بعد اور معرفت اشتقاق اور اشتقاق کو پہچاننے کے بعد، اشتقاق کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ سے دوسرا لفظ کیسے بنا، ایک لفظ سے دوسرے الفاظ کا بننا، اسے کیا کہتے ہیں؟ جیسے مصادر سے الفاظ نکلتے ہیں نا، تو اسے اشتقاق کہتے ہیں۔ تو بعد حفظ مفردات لغت مانے زبان، اور زبان کون سی؟ عربی زبان، ٹھیک ہے، اشارہ صرف کی طرف یعنی گردانے وغیرہ۔ عربی زبان کے مفردات کو یاد کرنے کے بعد وہ معرفت اشتقاق اور اشتقاق کو پہچاننے کے بعد وہ ضبط مہمات تصریف اور صرف کی اہم قواعد اور اہم چیزوں کو یاد کرنے کے بعد، ضبط مانے حفظ کرنا، یاد کرنا، محفوظ کرنا، تصریف مانے صرف، علم صرف کے جو قواعد ہیں، جو اہم چیزیں ہیں، ان کو یاد کرنے کے بعد پھر یہ رسالہ، پھر یہ کتاب بآسانی بکیفیت ترکیب عربی رہنمائد، پھر ترکیب عربی کی ترکیب کے طریقے میں آسانی کے ساتھ رہنمائد، راستہ دکھاتی ہے۔ یہ کتاب جب یہ تین چیزیں کر لے گا، ابتدائی طالب علم کیا کر لے گا؟ ان تین چیزوں کو کر لے، اس کے بعد پھر یہ نحو میر، یہ جو کتاب ہے، اس کو آسانی کے ساتھ عربی کی ترکیب کے طریقے میں رہنمائد، راستہ دکھاتی ہے۔ وبزودی اور جلدی، زود مانے جلدی، معرفت اعراب و بنا، اعراب معرب، بنا مبنی، اور جلد ہی معرب اور مبنی کی پہچاننے میں، وہ سواد خواندن اور پڑھنے کے ملکے میں، سواد مانے ملکہ، سواد مانے ملکہ، مہارت، توانائی دہد۔ تو معرب اور مبنی کے پہچاننے میں اور پڑھنے کے ملکے میں توانائی دہد، توانائی دیتی ہے، طاقت دیتی ہے۔ بتوفیق اللہ تعالی وعونہ، کب اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے۔ تو یہ تین چیزیں پہلے ابتدائی طالب علم کرے کہ اسے صرف کی گردانیں یاد ہوں جی، اور اشتقاق کی پہچان ہو کہ ایک لفظ سے دوسرا لفظ کیسے بنتا ہے، اس کے قواعد، اور صرف کے جو اہم چیزیں ہیں یعنی قواعد، تعلیل و تخفیف وغیرہ، یہ جو قواعد ہیں، ان کو یاد کرنے کے بعد پھر یہ کتاب آسانی کے ساتھ عربی کی ترکیب مانے جوڑنا، ایک لفظ کو دوسرے، کلمے کو دوسرے سے جوڑنا، تو عربی کی ترکیب کے طریقے میں آسانی کے ساتھ رہنمائیت، راستہ دکھاتی ہے، اور جلد ہی معرب اور مبنی کی پہچان اور پڑھنے کے مہارت میں توانائی دے گی یہ کتاب۔ جب پہلے طالب علم کو کیا ہو؟ تین چیزیں ازبر ہوں، اس کو اچھی طرح صرف میں اسے مہارت ہو، تو پھر اسے اس کتاب سے اچھا خاصا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے یہ سبق تو کل کا تھا جو ہم نے پڑھا۔ اب کتاب شروع کر رہے ہیں، پہلی فصل بداں کے، میں نے آپ کو بتایا بداں کے، یہ داں امر ہے، دانستن مانے جاننا، اسی سے ہے داں، اور با یہ زائدہ ہے، امر کے ساتھ لگاتے ہیں، بداں تو جان،
تو جان کے لفظ مستعمل در سخن عرب، سخن نہیں پڑھنا، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ سخن عرب۔ سخن مانے بات، کلام، اور عرب عربی کلام میں مستعمل ہونے والے لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم است۔ عربی کلام میں استعمال ہونے والے لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا۔ لغوی معنی کیا ہے؟ پھینکنا۔ اور اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ وہ آوازیں جو ہمارے منہ سے نکلے اور حروف پیدا ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ۔ پھر لفظ کی ابتداء دو قسمیں، یا تو لفظ مستعمل ہوگا یا مہمل ہوگا۔ مستعمل یعنی جس کا معنی ہو، بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مستعمل۔ بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مستعمل۔ اور بے معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مہمل۔ کیا کہتے ہیں؟ مہمل۔ لفظ مستعمل جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، پانی شانی، پانی کا معنی ہے، شانی کا کوئی معنی نہیں۔ چائے شائے، جی روٹی شوٹی، تو روٹی کا معنی ہے، سمجھ میں آتی ہے، اس کی صورت آپ جیسے روٹی کہا تو آپ کے ذہن میں آ گئی۔ شوٹی کیا ہے؟ کوئی اس کا معنی نہیں ہے۔ تو کچھ وہ الفاظ ہیں جو بامعنی ہیں اور کچھ وہ الفاظ ہیں جو بے معنی ہیں۔ تو یہاں لفظ مستعمل جو استعمال والے بامعنی الفاظ ہیں، لفظ مستعمل یعنی بامعنی الفاظ کی دو قسمیں ہیں۔ بامعنی لفظ کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر لفظ مستعمل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ مستعمل مانے استعمال ہونے والا، اور جو استعمال ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بامعنی۔ تو لفظ مستعمل در سخن عرب، در مانے میں، در مانے میں، سخن مانے بات، کلام، گفتگو، ٹھیک ہے، عرب عربی۔ در سخن عرب، عرب کے کلام میں لفظ مستعمل بر دو قسم است۔ کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے، مفرد و مرکب۔ مفرد اور مرکب۔ لفظ مستعمل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اب مفرد کی تعریف کر رہے ہیں کہ مفرد کسے کہتے ہیں۔ مفرد لفظ، اس کو لفظی نہیں پڑھنا، مفرد لفظ باشد تنہا کہ دلالت کند بر یک معنی۔ مفرد لفظ باشد تنہا، مفرد وہ اکیلا لفظ ہے کہ تنہا مانے اکیلا، مفرد وہ اکیلا لفظ ہے کہ دلالت کند جو دلالت کرے بر یک معنی، ایک معنی پر۔ لفظ بھی اکیلا ہو اور معنی بھی ایک ہو، ٹھیک ہے۔ تو مفرد وہ لفظ، وہ ایسا لفظ ہے جو کیا ہو؟ اکیلا ہو۔ وہ کیا ہو؟ اکیلا ہو۔ مفرد وہ اکیلا لفظ کہ دلالت کند جو دلالت کرے بر یک معنی، ایک معنی پر۔ وآرا کلمہ گوین، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ وکلمہ بر سے قسمس، اور کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں، اور کلمہ تین قسم پر ہے، یعنی کلمہ کی تین قسمیں ہیں۔ مفرد وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور کلمہ کی تین قسمیں ہیں۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں۔ اسم چون رجل، و فعل چون ضربہ، و حرف چون حل۔ اسم جیسے رجل اور فعل جیسے ضربہ